پیارے ساتھیوں، آج ہم آپ کو پرستان کی سیر کروا رہے ہیں، جہاں پر بہت ہی پیاری پیاری سی پریاں رہتی ہیں اور یہاں پر پریوں کی شہزادی کی شادی بھی ہو رہی ہے۔ بہت مزہ آنے والا ہے اس ویڈیو میں۔ یہاں پر بہت ہی پیاری پیاری سی تتلیاں رہتی تھیں۔ ایک تتلی جس کا نام جیسمین تھا بہت ہی خوبصورت تھی، اور اس سے ایک تتلی جس کا نام جینی تھا بہت جیلس ہوتی تھی۔ یہ جیسمین تتلی بہت ہی پیاری اور ہنس مکھ تھی۔ اس کو دریا کی سیر کرنے کا بہت شوق تھا۔ اکثر وہ کشتی میں بیٹھ کر دریا کی سیر کیا کرتی۔ جینی اس سے جیلس تو تھی ہی، لیکن وہ بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھی، اس لیے جینی کو جیسمین کی خوبصورتی سے بہت ہی غصہ آتا تھا۔ جیسمین ساروں سے ہنس بول کر ملتی تھی۔ جیسمین ادھر ادھر اڑتی رہتی اور اپنی پڑھائی پر بھی دھیان دیتی تھی، لیکن جینی ایسی نہیں تھی۔ جینی کا گھر خوبصورت تو تھا، لیکن جینی خود خوبصورت نہیں تھی۔ جینی کے خیالات بھی اچھے نہیں تھے۔ ایک دفعہ پرستان میں پریوں کی شہزادی کی شادی کا شور اٹھا۔ اس نے ساری پرستان کی پریوں کو بلایا۔ شہزادی بہت خوبصورت تھی۔ اس نے اپنا محل بہت ہی پیارا سجایا اور اس نے تمام پرستان کے لوگوں کو اپنی شادی میں بلایا تھا۔ سب لوگ بہت خوش تھے۔ ساری پریاں بہت ہی اچھی تیاری کر رہی تھیں شہزادی کی شادی میں جانے کی۔ سب نے بہت ہی پیارے پیارے سے کپڑے سلوائے تھے اور بہت پیاری جیولری بھی لی تھی، اور شہزادی کو جیسمین کا پتہ تھا کہ وہ بھی ضرور آئے گی۔ سب نے شہزادی کو اس کی شادی کے بہت ہی پیارے پیارے سے تحفے دیے تھے، جس سے شہزادی بہت خوش تھی۔ شہزادی کو تمام تحفے بہت ہی پسند آئے تھے۔ شہزادی نے جیسمین کا بہت انتظار کیا، لیکن پتہ نہیں کیوں جیسمین نہیں آ رہی تھی۔ شہزادی جیسمین کی دوست تھی اور جیسمین کو یہ تمام تحفے دکھانا چاہتی تھی۔ اب جیسمین بہت ہی اچھی طرح تیار ہو کر کشتی میں بیٹھ کر شادی میں آ رہی تھی۔ اتنے میں جینی نے سوچا کہ یہاں پر تو سب سے زیادہ پیاری جیسمین ہی لگے گی، تو اس کو یہ منظور نہیں تھا۔ اس نے اپنے ایک دوست جو کہ بہت ہی بڑا بھوت تھا، اس کے پاس گئی اور اس کو کہا کہ تم اس پری کو یعنی کہ جیسمین کو میرے راستے سے ہٹا دو۔ یہاں پر شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ گانے والے گا رہے تھے، ناچنے والے ناچ رہے تھے اور بہت سارے لوگ اور پریاں گفٹ لے کر آ رہی تھیں۔ یہ راستہ بھی بہت پیارا سجایا ہوا تھا، لیکن جینی بھوت کے گھر پہنچ گئی اور اس کو کہا کہ تم جیسمین کو اس کے راستے سے ہٹا دو۔ آج وہ شادی میں نہ پہنچنے پائے، کیونکہ شادی میں صرف جیسمین ہی سب سے پیاری لگے گی اور میں نہیں چاہتی کہ وہ سب سے اچھی لگے۔ اس کے دوست بھوت نے کہا کہ تم اس کی فکر مت کرو جینی، اب میں تمہاری اس دشمن پری کو تمہارے راستے سے ہٹا دوں گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تم جاؤ اور شادی میں شرکت کرو۔ اس نے جیسمین کو اٹھا لیا۔ جب جیسمین کشتی میں شادی میں آ رہی تھی، بھوت نے جیسمین کو اٹھا کر اپنے بھوت بنگلے میں ڈال دیا۔ جیسمین بہت روئی اور کہا کہ مجھے کیوں اٹھایا ہے، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، شہزادی میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ لیکن بھوت نے کہا کہ اب تم یہاں سے کبھی نہیں نکل سکتی۔ شہزادی تمہارا چاہے انتظار کرے، لیکن تم وہاں نہیں جا سکتی، اب تمہیں یہیں پر رہنا ہوگا۔ جیسمین کو بہت رونا آ رہا تھا۔ جیسمین نے بھوت سے کہا کہ تم کون ہو اور مجھے کیوں اٹھایا ہے؟ بھوت نے کہا کہ تمہاری دوست جو ہے شہزادی، وہاں پر جو سب سے اچھا لگے گا آج وہ جینی ہوگی، اس لیے تمہیں میں اٹھا لایا ہوں۔ اب شہزادی نے جب دیکھا کہ سارے مہمان آ چکے ہیں اور ہر کوئی خوش ہے، لیکن اس کی دوست
جیسمین نظر نہیں آ رہی تو وہ بہت پریشان ہوئی۔ اس نے سوچا کہ اتنی دیر تو جیسمین نے کبھی نہیں کی۔ اس نے اپنے ایک جادوگر دوست کو بلایا اور کہا، جو کہ ایک بڑے ہی خوفناک گھر میں رہتا تھا۔ اس کو کہا کہ تم جا کر میری دوست جیسمین کو ڈھونڈ کر لاؤ، وہ پتہ نہیں کہاں ہے۔ اس کے دوست، جو کہ ایک بھوت تھا اور جادوگر بھی تھا، اس نے کہا کہ شہزادی صاحبہ آپ فکر مت کریں، میں آپ کی دوست جیسمین کو ڈھونڈ کر ابھی لے آتا ہوں۔ آپ جائیں اور اپنے محل میں شادی کی تیاریاں کریں اور اپنی شادی کو انجوائے کریں۔ آپ پریشان ہونے کو چھوڑ دیں، میں آپ کو پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ اب یہاں پر جیسمین کو اس بھوت نے ایک جیل میں بند کر دیا۔ یہ بہت ہی خوفناک جگہ تھی۔ یہاں پر جیسمین رو رہی تھی اور نکلنے کے لیے راستہ تلاش کر رہی تھی۔ اتنے میں یہاں پر جیسمین کو لینے کے لیے جادوگر آ گیا اور اس نے اس بھوت کو جلا دیا اور کہا کہ شہزادی تمہارا انتظار کر رہی ہے، چلو میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس بھوت کو میں نے جلا دیا ہے اور یہ بھوت کبھی بھی کسی کو پریشان نہیں کر سکے گا۔ اس بھوت کو تمہاری پری دوست، جو کہ جینی ہے جس کا نام، اس نے بھیجا تھا۔ وہ جیسمین کو لے کر بھوت کے راستے سے باہر نکل آیا، جو کہ بہت ہی خوفناک راستہ تھا، اور شہزادی کے حوالے کر دیا۔ اب جب جیسمین وہاں پر پہنچی جہاں پر شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں اور جشن کا سماں تھا، سارے راستے اور محل بہت ہی زیادہ خوبصورتی سے سجا ہوا تھا اور سارے ہی پرستان کی پریاں اور لوگ وہاں پر موجود تھے۔ شہزادی جیسمین کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، اس کو اپنے ساتھ گلے سے لگایا اور کہا کہ تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں تمہارے بغیر بہت اداس تھی، اپنی شادی کو بھی میں انجوائے نہیں کر پا رہی تھی۔ جیسمین نے کہا کہ اس کو ایک بھوت اٹھا کر لے گیا تھا، لیکن ایک اچھے میجیشن نے اس کو وہاں سے نکال لیا ہے، جس کو کہ تم نے بھیجا تھا۔ شہزادی نے کہا کہ مجھے جینی کی حرکتوں پر پہلے ہی غصہ تھا، اب میں اس کو بلواتی ہوں۔ اور اس نے جینی کو بلوایا اور کہا کہ سب پتہ چل گیا ہے جو تم نے کیا، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، تم یہاں سے چلی جاؤ اور آئندہ پرستان میں مجھے تم نظر نہ آنا، ورنہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ سن کر جینی رونے لگی اور وہاں سے چلی گئی۔ اس کو پتہ تھا کہ اب شہزادی اس کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اس کے بعد شہزادی کی شادی ہوئی، جس میں سب لوگوں نے بہت ہی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ شہزادی بہت خوش تھی اور بہت پیاری لگ رہی تھی دلہن بن کر۔ ساری پریاں بہت ہی پیارے پیارے ڈریس پہن کر اڑتی پھر رہی تھیں، ہر کوئی خوش تھا، مزے مزے کے کھانے تھے اور انتہائی سجا ہوا محل اور راستے تھے۔ پوری رات وہاں پر آتش بازی ہوتی رہی اور سب نے بہت انجوائے کیا۔ اب جیسمین کو کوئی بھی ڈر نہیں تھا کہ کوئی اس کا دشمن اس پر حملہ کر دے گا یا پھر اس کو اغوا کر لے گا۔ اب شہزادی کا کہا سچ ثابت ہوا اور جینی وہاں سے چلی گئی اور جیسمین بہت خوش تھی۔ اس نے شہزادی کا شکریہ ادا کیا، لیکن شہزادی نے کہا کہ دوست شکریہ ادا نہیں کرتے، تم تو میری سب سے اچھی دوست ہو۔ تو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ جب بھی ہماری ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے اور ہم اچھی اچھی کہانیاں دیکھ سکیں۔